کشمیر میں ہر روز بدلنے والے حالات کا اثر سب سے پہلے یہاں کے طلباء اور ان کی تعلیم پر پڑتا ہے۔ آئے دن اسکول کالج بند رہتے ہیں اور پڑھائی اکثر ٹھپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وادی کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں سے نکلنا ہی مناسب نظر آتا ہے، جبکہ جموں و کشمیر میں ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمہ کے تحت ہزاروں طلباء کو ریاست کے اندر ہی اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے اور مستقبل سنوارنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر 993 سرکاری ڈگری کالج موجود ہیں، جن میں 26 ایسے کالج ہیں جنہیں حال ہی میں منظوری ملی ہے۔ ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ظہور احمد چاٹ کہتے ہیں کہ ان کالجوں میں جاب مارکیٹ کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے نئے کورس شروع کیے گئے ہیں، جن میں آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ بائیو سائنس کے ایسے کورس شامل ہیں جن کی جاب مارکیٹ میں کافی مانگ ہے، یا پھر کورس مکمل کرنے کے بعد نوجوان اپنا روزگار خود پیدا کر سکتا ہے۔ ہم نے ٹیکنیکل ایریا میں بھی ہائر ایجوکیشن کے تحت کافی ایکسپینشن کیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ 2 آرکیٹیکچر سکولز کھولے ہیں ریاست میں، ایک جموں میں، ایک سری نگر میں۔ نرسنگ سکول، حالانکہ ہائر ایجوکیشن کا نرسنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا نہیں تھا یا آرکیٹیکچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ہم نے ہائر ایجوکیشن کے دائرے میں لا کے نرسنگ سکولز یہاں پہ کریٹ کیے۔ کشمیر میں کشمیر یونیورسٹی کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی بھی انڈر گریجویٹ سطح پر کئی کورسز چلاتی ہیں، جہاں سے بچے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ریاست اور ملک کے باہر بھی طلبہ کو اسکالرشپ میسر ہیں، جن میں سرکاری اسکالرشپ اور امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں کئی اسکالرشپ میسر ہیں، جو مقابلہ جاتی امتحانات پاس کرنے کے بعد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں کئی کشمیری نوجوان ان سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی کالج میں داخلے کے لیے درمیانہ داروں کا سہارا نہیں لیا جانا چاہیے۔ لوگ ایجنٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ شارٹ کٹ طریقہ ان کو لگتا ہے، اور ان کو وہ سبز باغ بھی دکھاتے ہیں ایجنٹ کی، آپ کو IIT میں دلوا دیں گے، NIT میں دلا دیں گے ریکگنائز سیٹ، مطلب کاؤنسلنگ میں اگر نہیں ہو رہا ہے تو ان کا مینجمنٹ سیٹیں ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے چکر میں نہ پھنسے، بلکہ جیسے کئی بار انجینئرنگ کالج کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کشمیر یونیورسٹی لے لیجئے، اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر یونیورسٹی نیک ایکریڈیٹڈ A ہے، تو آپ نے سوچا چلو بھائی A ہے یونیورسٹی اور ہم نے یہاں داخلہ کرا دیتے ہیں انجینئرنگ یا مینجمنٹ میں۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کی جو انجینئرنگ اور مینجمنٹ کورسز ہیں یہ پروفیشنل کورسز ہیں، تو ان کا ریکاگنیشن AICTE کے ذریعے ہوتا ہے۔ طلبہ کو صحیح جانکاری ملے، اس بارے میں ابھی تک ہائر ایجوکیشن محکمے نے کوئی کام تو نہیں کیا ہے، لیکن پروفیسر ظہور چاٹ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹوریٹ کی ویب سائٹ پر ایک ونڈو قائم کر کے بچوں تک جانکاری پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ وہ دور گیا جب طلباء اچھے کالجز میں پڑھنے کا سپنا بھر دیکھ پاتے تھے، لیکن اب وادی کے طلباء اس سپنے کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے طلباء کے لیے خصوصی وزیر اعظم اسپیشل اسکالرشپ اسکیم PMSS ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس اسکیم نے یہاں تعلیم کے میدان میں انقلاب سلا دیا ہے، کیونکہ اس کے تحت ہر سال 5000 طلباء کو ملک کے چنندہ کالجز میں نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس کا پورا خرچ بھی مرکزی حکومت ہی اٹھا رہی ہے۔ سال 2014 میں مرکزی وزارت انسانی وسائل کی جانب سے جموں کشمیر کے طلباء و طالبات کو ایک تحفہ ملا۔ وہ تحفہ تھا وزیراعظم اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کا۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے 5000 طلباء و طالبات کے لیے مختلف کورسز میں ملک کے اعلیٰ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہ صرف داخلہ دینے کا انتظام ہے، بلکہ انہیں کورس فیس کے ساتھ ساتھ باقی اخراجات بھی مرکزی سرکار ہی مہیا کرتی ہے۔ ریاست کے ہزاروں نوجوان اس اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی آپ انجینئرنگ کے اسٹریمز ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ دین یو ہیو ادر پروفیشنل کورسز لائک BSc نرسنگ، بہت سارے بچے BSc نرسنگ کے لیے جاتے ہیں، اسپیشلی گرلز، اینڈ اٹس اے 4 year ڈگری کورس، بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اب اس سال پچھلے 2-3 سال میں AICTE نے ایک جو بہت اچھی چیز کی ہے، جو ہمارے ٹاپ کالج تھے انڈیا کے جن کی NIRF رینکنگ بہت اچھی ہے، اور جو نیک ایکریڈیٹڈ ہیں، جن کی UGC ایفیلیشن ہے جنرل کورسز میں، جن کا نیک کے ایک اسپیسیفک لیول کے اوپر سکور ہے، مطلب کوالٹی کالج
وہ ان بچوں کو ملتے ہیں. جو یہ اسکیم PMSS جو ہے یہ بہت بینیفیشل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ اس سے یہ جو فائدہ ایک چیز رہتی ہے کہ پہلے ہمیں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ جو ہے آسانی سے ایڈمیشن نہیں مل پاتا, کیونکہ پہلے ہمیں پروسیجر ہیکٹک ہوتا ہے بہت, ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہے وہ پراپر ہے, صحیح ہے, فیک تو نہیں ہے. لیکن جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ اسکیمز ہے, اسے ایک تو فائدہ ایسا ہے ہمیں پروسیجر کے تھرو, کیونکہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہے سارا. We can say this is a big surplus for the students because the students of Jammu and Kashmir are not very good in financial conditions. Most of the students belong to middle class families, so I can say this is a very good initiative by the government. اسکیم کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ریاست میں راشد ملک جیسے قابل لوگوں کی مدد حاصل کی گئی ہے, جو ہر وقت طلباء کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں. اس میں ایک نارم ہے کہ he has to clear پیپرز, کیونکہ ایک ایکیڈمک مانیٹرنگ پہ اس میں کہ بچہ گیا وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے, بیچ میں چھوڑ دیا, ایک ایکیڈمک مانیٹرنگ بھی ہے کہ اس کا رزلٹ آیا, اس پیپر سارے پاس ہو گئے, وہ رزلٹ اس نے اپلوڈ کیا, ہی ول اسٹارٹ گیٹنگ دا نیکسٹ انسٹالمنٹ. اس سال جنرل کورسز کے لیے 2070 نشستیں مختص رکھی گئی ہیں, جبکہ 2830 نشستیں انجینئرنگ اور 100 نشستیں میڈیسن کے لیے ہیں. اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ طالب علم جموں کشمیر ریاست کا پشتینی باشندہ ہو اور اس کے خاندان کی کل آمدنی 8 لاکھ سے زائد نہ ہو. جموں کشمیر کے ہر ضلع کے ایک کالج میں اسکیم سے متعلق جانکاری مرکز موجود ہے. وزارت اقلیتی امور پورے دیش میں غریب اقلیتی فرقے کے طلباء کے لیے کئی اسکالرشپ اسکیمز چلاتا ہے. ان اسکیموں کا فائدہ دوسری ریاستوں کے طلباء کے ساتھ ساتھ کشمیری طالب علم بھی اٹھا سکتے ہیں. کشمیری طلباء کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا یہ ایک سنہرا موقع ہے. کیسی ہیں یہ اسکیمیں اور کیسے آپ اٹھا سکتے ہیں ان کا فائدہ, دیکھیے یہ خاص رپورٹ. مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور پورے ملک میں اسکالرشپ, اسکل ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر اور تعلیمی لون, روزگار لون جیسی بہت سی اسکیمیں چلاتی ہے. لیکن وزارت کا سب سے زیادہ بجٹ اسکالرشپ پر خرچ ہوتا ہے. پری میٹرک, پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 11ویں 12ویں کلاس کے طلباء جن کی آمدنی 2 لاکھ سے کم ہے اور 50% نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں, وہ اس اسکالرشپ کے لیے نیشنل اسکالرشپ پورٹل پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے تحت 7,000 روپے سالانہ تک اسکالرشپ دی جاتی ہے, جبکہ 380 روپے تک الاؤنس بھی دیا جاتا ہے. جبکہ 11ویں 12ویں سطح کے پروفیشنل اور ٹیکنیکل کورسز کے لیے اسکالرشپ کی رقم 10,000 روپے ہے. ساتھ ہی 570 روپے تک الاؤنس بھی دیا جاتا ہے. گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے 3,000 روپے سالانہ کی رقم دی جاتی ہے, جبکہ ایم فل اور PhD کے لیے 550 روپے اور 1200 روپے ماہانہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. ایسے طلباء اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسکالرشپ کے تحت ہاسٹل کے طلباء کو 30,000 روپے تک اور ڈسکالر کو 25,000 روپے تک سالانہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. اسکالرشپ کے لیے کشمیر کا کوٹا 2,211 ہے, جس میں سے 30% لڑکیوں کے لیے مختص ہے. وہاں کے لوگ ترقی کی دھارا میں ایمانداری کے ساتھ شامل ہوں, اس کے لیے ہم لگاتار کام کر رہے ہیں. چاہے اسکولوں کو بنانا, چاہے ہاسٹلز بنانا, پولیٹیکنک بنانا, انجینئرنگ کالج, میڈیکلز کے, اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ایجوکیشنل امپاورمنٹ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, میرٹ کم مینس اسکالرشپ وغیرہ ہم دیتے ہیں. اسی طرح مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے تحت ایم فل اور PhD کے طلباء کے لیے 10,000 سے 25,000 روپے تک اسکالرشپ اسکیم ہے. تو ساتھ ہی طلباء سول سروسز کی تیاری کے لیے وزارت کی اسکیم نئی منزل نیا سویرا, اس اسکیم کے تحت پورے ملک سے 13,000 سے زیادہ نوجوانوں کو 10,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے کی مدد کی جاتی ہے. سول سروسز کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کو 50,000 کی جگہ 1 لاکھ روپے کی مدد دی جا رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہر ضرورت مند تک وکاس کی روشنی پہنچے. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ لداخ جائیں گے تو وہاں پہ بودھ سماج کے لوگ بھی ملیں گے, مسلم سماج کے لوگ بھی ہیں. کشمیر میں مسلم سماج کے لوگ ہیں,
जम्मू में मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो भी हैं, उन सबको हम विकास की डोर के साथ जोड़ रहे हैं। और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, चाहे सीखो कमाओ हो, चाहे गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे उस्ताद हो, नई रोशनी है, ये सारी की सारी बहुत बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में चल रही है। और इन पिछले 4 सालों में हमने लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में रोजगार और रोजगार के मौक़ों के साथ जोड़ा है। लड़कियों के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के तहत 9वीं 10वीं के लिए 5-5 हजार और 11वीं और 12वीं के लिए 6-6 हजार रुपये दिए जाते हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।